بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله لا يحب الفساد. اور اللہ پاک فساد کو پسند نہیں کرتے. کل ہمارا جو سبق چلا تھا اس میں آخری بات جو ہم نے پڑھی تھی عورت اور مرد کے درمیان فرق کے تعلق سے، تو اللہ پاک نے مرد کی طبیعت کو ایسا بنایا ہے کہ وہ موٹیویٹ ہر کام کے لیے جب وہ ارادہ کر لیتا ہے تو وہ تیار ہو جاتا ہے، اس کو موٹیویٹ کہتے ہیں. اسی طرح عورت جو ہوتی ہے وہ اس کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ جب تک اس کو تحفظ ملتا ہے، پیار محبت ملتی ہے، تب تیار ہوتی ہے. تو حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ عام متن یہ بات مشہور ہے کہ عورت جب کسی بھی مہربان ہوتی ہے تو اپنا آپ اس کے حوالے کر دیتی ہے. اب آج آگے جو ہمیں کچھ اور باتیں جو خاص باقی رہ گئی تھی وہ ہم آگے آج کے سبق میں سنیں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ. عورت کے لیے جنت کا راستہ. دیکھو اللہ پاک نے عورت کو الگ مقصد کے لیے پیدا کیا اور مرد کو بھی الگ مقصد کے لیے پیدا کیا. تو دونوں کا ٹھکانہ تو جنت ہے لیکن جانے کے راستے الگ الگ. وہ کیسے؟ چنانچہ مرد کو اللہ پاک نے ایسی جسمانی عطا فرمائی ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کو عبادت سے جنت ملے گی. مرد جو ہے نا اس کو عبادت سے جنت ملے گی. اس لیے مردوں کی زندگی دیکھیں تو آپ کو کتابوں میں واقعات ملیں گے کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی، پوری رات اللہ کے راستے میں عبادت میں گزارتے تھے. امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے پوری رات ایک ایک آیت تلاوت پڑھ کے وہ کیا کہتے ہیں دن گزار دیے. تو ایسے مردوں کے واقعات عبادت اور مجاہدات بڑے بہت سارے آپ کو مل جائیں گے. اور اس طرح کے واقعات صحابیات تابعات وغیرہ جو ہے ان میں آپ کو کم ملیں گے. تو اللہ پاک نے مرد کو گویا کہ جا فشانی اور ایک مجاہدے والا بنایا. تو فجر کی نماز، مراقبے، چلہ کشی، رات کو عبادت کے لیے اٹھنا. حدیث پاک سے پتہ بھی چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پہ فخر کرتے ہیں کہ جو فرشتوں کے سامنے جو تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے کہ گھر میں خوبصورت بیوی موجود ہے دل لگانے والی، لیکن گرم گرم بستر چھوڑ کے ٹھنڈی ٹھنڈی راتوں میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے سامنے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ اللہ کی محبت اس کو مسلح پہ کھڑا کر دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ بستر کے ساتھ لیٹے ہوئے ہوتے تو فرمایا ذرنی یا عائشہ اتعبد ربی، عائشہ مجھے چھوڑو میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. تو محبوب نے پھر وضو فرمایا، مصلی پہ تلاوت اور صبح تک پھر نماز اور آنکھوں میں سے آنسو. یہ ساری اکثر چیزیں آپ کو مرد کے اندر آپ کو ملیں گی. عورتوں کے اندر بھی عبادت کی رغبت ہوتی ہے. حضور کے زمانے میں انہوں نے اللہ کے رسول کو کہا کہ مرد تو ہم سے عبادت میں بہت آگے نکل گئے. تو پھر حضور نے اس کا جواب بھی دیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرد جو ہوتے ہیں نا ان کے اندر مجاہدات گویا کہ ان کو عبادت کر کے جنت ملے گی. اس کے برعکس سے عورت کو اللہ پاک نے نازک بنایا، اس پہ زیادہ مجاہدے نہیں رکھے، زیادہ تکلیفیں نہیں رکھی. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اس کو خدمت کے ذریعے سے جنت عطا فرماتے ہیں. مرد کو اللہ پاک عبادت سے جنت عطا فرماتے ہیں اور عورت کو اللہ پاک خدمت سے جنت عطا فرماتے ہیں. چنانچہ اس میں عورت کیسی ہو؟ فرما برداری ہو، نیکوکاری ہو، پرہیزگاری ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت بیان فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی ہے، اتنی خوبصورت بات ہے کہ اس کو سننے کے بعد دل مطمئن ہو جاتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے. خاص کر کے عورتوں کے تعلق سے یہ بات بہت ہی ایسی حسین بات حضور نے بہت ساری باتیں کے لیے اتنی اطمینان بخش جو بات ہے عورتوں کے لیے خاص کر کے بہت شاندار بات کہ جو عورت کیا کرے، حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت فرائض کو پورا کرے، فرض 5 نماز جو ہے وہ اس کو پورا کرے اور اس حال میں مرے، دنیا سے اس حال میں جائے کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو، تو روایت میں ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. یعنی اس کی کوئی پکڑ دکڑ نہیں، کوئی کچھ نہیں. تو دیکھو دونوں کے پیرامیٹر کا معیار الگ ہے، دونوں کے اعمال کے ناپنے کا معیار الگ ہے. چنانچہ مرد کو عبادت کے پیرامیٹر سے ناپا اور عورت کو خدمت کے پیرامیٹر سے ناپا اور تولا جائے گا. اس لیے مرد کے اندر مجاہدوں کی معراج ہوتی ہے اور عورت کے اندر وفاؤں کی معراج ہوتی ہے.
عورت کو چاہیے. ایک اور روایت ہے کہ جس نے 5 نمازیں پڑھی وہ احسن فرجہا، اپنی کیا کہتے ہیں عزت کی حفاظت کی، وہ اطاع بعلہا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کی، تو اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. 2 3 باتیں ہیں: نماز کی پابندی کریں، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں، اور اپنے شوہر کی اطاعت کریں. یہ 2 4 باتیں اگر کوئی عورت پورا کر لیتی ہے تو اس کے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ نے نفل روزے کتنے رکھے، نوافل کتنے رکھی. وہ اپنے شوہر کے ساتھ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. کتنی آسان ہے عورتوں کے لیے جنت میں داخل ہونا. تو رنگ میں رانی بن کے بھی رہیں، شوہر کی اطاعت کریں، شوہر باہر کڑی دھوپ میں اس کے لیے کمائے، اس کے لیے مشقت برداشت کرے، اس کا پروٹیکشن بن کے رہے، اور اس کا مرد، اس کا عورت کا نگہبان، اور عورت کا کیا کہتے ہیں سیکورٹی بن کے رہے، اس کے بچوں کی حفاظت کرے، سب کچھ کرے. اور عورت کے خالی صرف 2 کام کہ نمازوں کی پابندی کرے، اپنی عزت کی آبرو کی حفاظت کرے، اور نمبر 3 اپنے شوہر کی اطاعت کرے. حضور فرماتے ہیں جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. تو عورت کی زندگی 2 آقاؤں کی فرما برداری کے درمیان میں ہوتی ہے. ایک عورت کی زندگی 2 آقاؤں کے فرما برداری کے درمیان میں ہوتی ہے. ایک آقا وہ ہوتا ہے جو مجازی ہے، یعنی اس کا شوہر ہے، اور دوسرا آقا وہ ہوتا ہے جو اس کا حقیقی مالک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو جس نے اللہ کی فرما برداری کی اور شوہر کی فرما برداری 2 طرح کی. ایک تو اپنی حفاظت کرے، اپنے اوپر، اپنی ذات کے اوپر، اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو قابو نہ دے، اپنی عزت کی، اپنے آبرو کی حفاظت کرے، اور شوہر کی اطاعت کرے. بس یہ 2 چیزیں، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں گے جس دروازے سے مرضی ہو جائے. جبکہ بہت سے لوگوں کے لیے الگ الگ دروازے ہوں گے. روزے داروں کے لیے الگ دروازہ، نمازوں کے لیے الگ دروازہ، امانت کا اہتمام کرنے والوں کا الگ دروازہ. بہت سارے دروازے احادیث میں آئے ہیں. لیکن یہ عورت دیکھیے کتنی شاعر ہے، کتنی رانی ہے، کتنا اس کا اعجاز ہے، کتنا اس کا اکرام ہے. 2 3 کام کیے، سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس میں سے چاہے وہ داخل ہو جائے. بس یہ 2 4 چیزیں کرنی ہوتی ہے. اب مرد اور عورت کی زندگی میں ایک اور فرق یہ ہوتا ہے کہ مرد کی زندگی میں شکر زیادہ ہوتا ہے، عورت کی زندگی میں شکر کم ہوتا ہے. اس کے برعکس اس کے اندر صبر ہوتا ہے. دیکھو اکثر عورتیں ناقدری کرتی ہے. آپ کتنا بھی عورت کے اوپر مہربان ہو جائیے، آخر میں وہ یہی بولتی ہے آپ نے مجھے کیا دیا؟ دو چتھڑے، 2 لتھڑے، یعنی 2 جوڑی آپ نے کپڑے دے دیے اور 2 4 کاغذ دے دیے پیسے کے، اور یہ ایک 2 برتن لا کے. اس کے اندر شکر گزاری نہیں ہے عورت کے اندر. یہ بہت بڑی کمی ہے، لیکن یہ قدرتی ہے. اس کے برعکس اس کے اندر صبر ہے. چنانچہ اگر اپنے گھر میں ہے تو اپنے باپ کے ماتحت میں، بھائی کے ماتحت میں، اور اولاد آ جاتی ہے تو اولاد کا ایک الگ صبر ہوتا ہے. اس کے لیے مستقل محنت ہے، راتوں کو اٹھنا، بچوں کو نہلانا، اور بچہ اگر کیا کہتے ہیں سنجا وغیرہ کر چکا ہے تو اس کو صاف کرنا وغیرہ وغیرہ. بہت ساری اس طرح کی مجاہدات. شوہر جب شادی کر کے آتی ہے تو شوہر کے ماتحت میں ہوتی ہے، لیکن ان ماتحتوں کے اندر اس کا تحفظ ہے، اس کی حفاظت ہے. دنیا میں بھی اس کی حفاظت ہے، اور آخرت میں تو کامیابی ہے ہی ہے. اچھا، یہ ساری جو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ایک بات یاد رکھیں، یہ جنرلی کمپریزن ہے. یعنی عام مطلب اس طرح ہوتا ہے، ورنہ برعکس بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی کچھ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یہ ساری صفتیں نہیں ہوتی. نارمل جو مرد ہوتا ہے نا، میں اس کی یہاں بات کر رہا ہوں. تو عورت کے اندر اللہ پاک نے صبر رکھا ہے مرد کے مقابلے میں. چنانچہ مرد جو ہوتا ہے نا، وہ جیسے کہ میں نے اوپر بتایا کہ وہ جو ایک مرتبہ عزم مصمم کر لے، ایک ہمت کر لے، تو پھر وہ بازی لگا دیتا ہے، اور سر تن من سب جوڑ کے ایک کام کے پیچھے لگ جاتا ہے. یہ مرد کی خاصیت ہے. اسی لیے آپ نے مردوں کے عجیب و غریب واقعات بھی سنے ہوں گے. اس میں وہ فرحات کا واقعہ سنا جس نے نہر کھودی تھی، مجنو کا واقعہ سنا جس کو اس کے ابا نے لے کے گئے لیلا کی محبت سے چھڑانے کے لیے. کعبۃ اللہ لے کے کہا کہ یہاں جا کے دعا مانگ. تو اس نے کہا اللہم ارحم من یقول علی دعائی، اللہم لا تسلبنی حب لیلا او کما قال، یعنی اللہ حب لیلا کی محبت مجھ سے نہ لے واپس، اور ورحم من یقول علی دعائی آمینہ، اور جو میری دعا پہ آمین کہے اس پر تو رحم کرے. تو اس کا یہ حال تھا. تو اس طرح کا ایک واقعہ ہے. حضرت بقی ابن مخلد
رحمۃ اللہ علیہ، یہ 20 سال کی عمر کے اندر ان پہ جنون طاری ہوا اور گھر سے نکلے کہ میں امام احمد بن حنبل کے پاس جا کر حدیث کا علم حاصل کروں گا۔ راستے میں جہاز بھٹک گیا اور پتہ نہیں کئی سال کے بعد وہ اپنے مقام پہ بغداد پہنچے، پیسے بھی ختم ہو گئے، بیمار بھی ہو گئے، کپڑے میلے کچیلے ہو گئے، خیر کسی طریقے سے بغداد پہنچے تو بہت زیادہ بیماری کا غلبہ تھا، کمزوری تھی، ایک کمرہ کرایہ پہ لیا، پھر معلوم کیا کہ امام احمد بن حنبل کہاں ہوتے ہیں، تو پتہ چلا کہ اس وقت کی حکومت نے ان کو ایک مسئلے کے تحت قید کر دیا ہے، امام احمد بن حنبل کو۔ تو وہ قید میں تھے، یعنی گھر بند تھے، جس کو کہتے ہیں نظر بند، جیل میں بند نہیں کیا، گھر سے نکلتے ہیں اور ایک بھکاری کا، ایک فقیر کا بھیس بدلتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں، اور بغداد کی گلیوں میں اس زمانے میں لوگ اس طرح کہتے تھے، ایسا نہیں بولتے دے دو اللہ کے نام پہ، اللہ تمہارا بھلا کرے، اس طرح نہیں دیتے تھے، یا اللہ کے واسطے فقیر کو دے دو، اس طرح کے الفاظ نہیں بولتے تھے، وہ عجیب جملہ بولتے تھے، اجرکم علی اللہ، کہتے تھے اجرکم علی اللہ، صرف اتنا جملہ، تمہارا اجر اللہ کے حوالے، میں غریب مسکین ہوں، مجھے ضرورت ہے، مجھے کچھ دے دو، یہ جملہ نہیں بولتے تھے، لیکن اس کے اندر یہ جملہ آ جاتا تھا، یعنی تم جو بھی دو گے اس کا ثواب تم کو اللہ دے گا، تو اتنا بولتے تھے اجرکم علی اللہ، جو بھی آپ دو گے اس کا ثواب اللہ آپ کو دے گا۔ تو اس کی صدائے بلند کرتے کرتے یہ گلیوں میں گزرتے تھے، تو اس طرح امام احمد بن حنبل کے گھر کے سامنے آ کے کئی مرتبہ صدا لگائی، تو امام احمد بن حنبل باہر آئے کچھ ہاتھ میں پیسے لے کے، تو پھر انہوں نے عائشہ سے کہا حضرت میں اس کا طالب نہیں ہوں، میں اس کا سوالی نہیں ہوں، میں آپ کے بعد حدیث پڑھنے آیا ہوں، لیکن سنا ہے آپ کو قید کر دیا ہے، کہا ہاں بیٹا ایسا ہی مسئلہ ہے، اگر میں یہاں آپ کے ساتھ دیر تک کھڑا رہوں گا تو جو میری نگرانی میں پولیس ہے مجھے دیکھ لے گی، اور آپ کے لیے اور میرے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں روزانہ اس طرح آؤں گا اور میں اندازہ لگاؤں گا 2 4 مرتبہ گھوم کے کہ کتنے بجے اور کتنے وقت میں یہاں لوگ کم ہوتے ہیں اور یہاں چہل قدمی کم ہوتی ہے، تو اسی وقت میں آ جایا کروں گا، اور آپ مجھے 2 4 حدیث سنا دیا کریں گے، اور اگر کوئی آتا دکھائی دے تو آپ مجھے پیسے ڈال لیں گے، میں ایسے لے کے نکل جاؤں گا، تو لوگوں کو لگے گا پیسے دیے کے آپ کو بھیج دیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تو مسلسل 1 سال تک اس طرح انہوں نے حدیث حاصل کی ہے۔ تو جب آدمی اہتمام کر لیتا ہے اور سوچ لیتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے، تو اللہ پاک اس کے لیے آسان فرماتے ہیں۔ تو جو مرد وہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کمٹمنٹ عزم مصمم کر لیتا ہے تو پھر اس کو کر کے دکھاتا ہے۔ عورت کی طبیعت میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس کا مزاج شیئرنگ مزاج بنایا ہے۔ عورت کا جو مزاج ہے، مزاج یہ ہے کہ وہ اس کو بات اس کے پیٹ میں نہیں رہتی، یہ خاص بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مرد یہاں کوتاہی کر جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی نقصان اٹھاتے ہیں، یہ خاص پوائنٹ ہے کہ عورت کی یہ خاص بات یہ ہے۔ اکثر میں عام مطلب عورتوں کی بات کروں، ورنہ بہت سی عورتیں ایسی بھی ہوتی ہے کہ ان کو پلاؤ لیکن پیٹ کا پانی نہیں ہلتا، ایسی راز میں رکھتی باتیں بہت سے ایسی بھی ہوتی ہے، لیکن میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں کہ عورتوں کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کہے گی ایک بات، کہیں گے دیکھ کسی کو بتانا مت، میں ایک بات بتا رہی ہوں اور یہ ایسا ایسا پھولا کا معاملہ ہوا ہے، پھر وہ آگے کسی کو کہے گی دیکھ کسی کو بتانا نہیں، میں ایک بات بتا رہی ہوں، کسی کو بتانا نہیں، میں ایک بات بتا رہی ہوں، کسی کو بتانا نہیں، میں ایک بات بتا رہی ہوں، تو یہ ایسے ہی چلتا ہے پورا سلسلہ، جبکہ مردوں میں یہ سلسلہ عام مطلب نہیں ہوتا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو ایسا ایسا بنایا ہے کہ یہ گھر کا، یہ گھر کسی کا بساتی، من میں کسی کو بساتی ہے، تو جب آپ اس کی بات نہیں سنائیں گے تو وہ کیا ہے، پیٹ میں بیچاری رکھ نہیں سکتی ہے۔ اب 2 عورتیں ملے گی، تھوڑی دیر میں یہ بتا دیتی ہے کہ میری گود میں کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیتی ہے میرے پیٹ میں کیا ہے، میرا خاوند ایسا، میری ساس ایسی، میری ننن ایسی، 5 منٹ کے اندر ایسی حدود الباہ پوری کھینچ کے رکھ لیتی ہے، اگلے بندے کو ساری سمری معلوم ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ کیا کیا پورا خلاصہ اس کو مل جاتا ہے۔ تو شیئرنگ کی عادت ہوتی ہے، تو ہمیں کچھ وقت نکال کے عورتوں کو سننا چاہیے، چاہے ٹائم پاس کے لیے بھی ہو، آپ رات کو آئے تو پھر بات کریں گے کیا صبح شام کی پوری بتائیے، وہ آپ کو پورا سنائے گی، چھوٹے نے یہ کیا، بڑے بچے نے یہ کیا، بیٹی نے یہ کیا، ساتھ نے یوں بولا تھا، سب سن لیجیے، اب اس کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا، اس کو جو ہمارے استاد تھے اللہ تعالیٰ کو غریب کے رحمت فرے ابھی دنیا میں نہیں ہے، وہ فرماتے تھے جب آپ کو کوئی چیز کسی کو کہنے کی بہت زیادہ خواہش ہو نا، تو سوکھا تانا ہوتا ہے نا، اس کو جا کے بول دینا، سب بول دینا جتنا بولنا ہو، وہ کسی کو کہے گا بھی نہیں، اور آپ کا جو پیٹ میں جو ابال جو ہے نا وہ بھی نکل جائے گا۔ تو یہ
अक्लमंद खाविन जो होते हैं ना, वो बीवी की रिपोर्ट खुद सुन लेते हैं, ताकि ये किसी और से बात करने की जरूरत ही महसूस न करे। फिर ऐसा मसले में गड़बड़ क्या होती है, ये औरत की इनबिल्ट आदत है। अब इसको क्या कहते हैं, ये ना समझे कि जानबूझ के ऐसा कर रही है। अल्लाह पाक ने उसकी तबीयत ही ऐसी बनाई है, नेचुरली तबीयत ऐसी है। अब जो चीज नेचुरल होती है उसको ऑटोमेटिक, उसमें कोई तदद्दो बदल नहीं होगा। नीम के झाड़ पे नीम की नींबूड़ी आती है, वही आएगी, वहां नींबू नहीं आएंगे। ऐसी बात है, नींबू के ऊपर आम नहीं आएंगे, आम के ऊपर अंगूर नहीं आएंगे। तो औरत के इन बेल्ट अल्लाह ताला ने ये चीज रखी कि उसके अंदर शेयरिंग मिजाज होता है, इल्ला माशाअल्लाह। तो उसका शेयरिंग मिजाज को आप समझते हुए उसकी बातों को आप इग्नोर न करें। आप जैसे घर में आए, फोन लेके बैठ गए, या वहाँ किताब पढ़ के बैठ गए, कुछ और बिजनेस के कामों में बैठ गए, तो फिर वो अपनी बात किसके सामने रखेगी। जॉइंट फैमिली है तो उसको और ज़्यादा इसका तकाजा होता है, क्योंकि बहुत सारा होता है। अगर अकेले आपके साथ है तो फिर बच्चों के साथ गुजरी होती है, दिमाग भी चिड़चिड़ा होता है। रात को शौहर के साथ बैठती है, खुला नहीं, थोड़ी तसल्ली की दो चार बातें कहती है, कहते हैं और खा पी के फिर सो जाते हैं, तो दिमाग उसका हल्का हो जाता है। तो ये चीज़ है। अच्छा, दूसरी खास बात ये है कि मर्द के तबीयत के अंदर क्या होता है कि इस्तिकरार होता है। वो एक चीज पे जमा रहता है। देखेंगे आप कि अक्सर जो मर्द हजरात है, मैं आपको मिसाल के तौर पर, अक्सर जो मर्द हजरात है कि वो एक ही तरह का लिबास पहनते हैं, चाहे कलर अगर अलग पीछे हो सके। कुर्ता पहनता है तो सारे कुर्ते पायजामे, शर्ट पहनता है तो सारे शर्ट पैंट पहनता है, उसमें कोई नॉवेल्टी नहीं होती कि एक शर्ट यहाँ तक पहना, एक यहाँ तक पहना, एक यहाँ तक पहना, एक यहाँ तक, एक यहाँ से कटा हुआ, एक यहाँ से कटा हुआ। लेकिन आप औरतों में देखेंगे कि उसमें उनमें हर दिन नए डिजाइन उनके कपड़ों में आते हैं, हर दिन नए डिजाइन। तो ये औरतों के अंदर नॉवेल्टी होती है, चुनांचे उनकी उनमें जिद्दत होती है। अब उसको देखो तो बस क्या फैशन, क्या डिजाइन, क्या कलर मैचिंग। वो एक एक धागे को ले लेके मार्केट में घूमती है कलर मैचिंग करने के लिए। किसी शायर ने क्या जबरदस्त कहा है, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। यानी औरत का जो वजूद है ना, उसकी वजह से ये कायनात की तस्वीर में रंग है। अल्लाह पाक ने उसकी, औरत का जो मिजाज बनाया है, वो रंग बरंग का मिजाज बनाया है। इसलिए औरत अगर एक ही कपड़ा पहनेगी तो अच्छी भी नहीं लगेगी। दिनों से गले में इन्फेक्शन है, जाता नहीं है, जिसकी वजह से ये खांसी बार बार आती है। थोड़ी देर बोलता हूँ, गला सूख जाता है तो फिर वापस खांसी शुरू हो जाती है। तो आप हमें अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। तो एक बात किसी ने लिखी है, तो पीर साहब उसको नकल फरमाते हैं कि ये जो पक्के मकान है, खूबसूरत फर्नीचर है और अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, ये सारे औरत की बरकतें हैं, ये औरत की वजह से है। हकीकी बात भी यही है कि अगर अगर औरत दुनिया में अगर औरत दुनिया में न होती, हजरत पीर साहब फरमाते हैं ये बात, हजरत पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी फरमाते हैं कि अगर औरत दुनिया में न होती तो मुझे लगता है कि मर्द कच्चे पक्के मकान भी न बनाते, बस झोपड़ी में ही अपना गुजारा कर लेते। मर्द की खासियत ये है कि वो इन चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करता। आप देखिए घर के अंदर भी अक्सर आपके घर में जो बर्तन नए आगे पीछे होते हैं, या जो सामान खाने पीने का आगे पीछे होता है जो नया आता है, तो औरतें ही तवज्जो दिलाती है, अरे जी ये लेके आओ, अरे जी ये लेके आओ, ये घर में नहीं है, वो घर में नहीं है। और मर्द टालते रहता है। तो खुद मेरी अपनी बात में ले लो, घर में कोई चीज की जरूरत होती है जो भी खत्म होने वाली होती है, खत्म नहीं होती, तो कहा जाता है बार बार ये सामान मंगवाना है, सामान मंगवाना है। मैं कहा अभी है तो सही, अभी है तो सही। फिर एक दिन पूरी जो सामान मसलन देख लीजिए कि तेल है या आटा है, और फिर वो डब्बा सामने ला कर देखो, डब्बा खाली हो गया। अब फिर मैं क्या कहते हैं, फिर हड़बड़ तड़े के अंदर फिर सामान फिर अलहमदिल्ला घर में आ जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कहने का मतलब है कि मर्द की खासियत ये है कि वो जब जरूरत हो उसी वक्त वो इन चीजों का इस्तेमाल करता है, जरूरत के वक्त। औरत के अंदर ये चीज नहीं होती, वो पूरे घर को साफ सुथरा और सजा के रखती है। तो मर्द की खासियत ये है कि ये ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, जब कोई चीज टूट जाए उस वक्त उसको रिपेयर करता है। और उसके बरखिलाफ औरत के अंदर क्या होता है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी कि कोई चीज खराब होने से पहले ही उसकी इस्लाह कर लेती है। ये औरत की खासियत है। लिहाजा अगर कोई मर्द घर में है और औरत बोल बोल करे कि ये लेके आओ वो लेके आओ, तो उसको बुरा नहीं लगा है कि यार क्या पीछे पड़ गई, ये लेके आओ। उसकी कुदरती खासियत ये है, इसका ही क्या कहते हैं, इनबिल्टी ये चीज है। लिहाजा उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, और हमें अगर ज्यादा वो है तो इग्नोर कर देना चाहिए, और अगर ऐसा लगे कि नहीं जरूरत है तो उसको लाके दे देना चाहिए।
تو یہ چیزیں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ مزاج سمجھنے میں مسمیچ نہیں ہوگا، اور بہت ہی پیاری اور خوبصورت اور پھولوں کے رنگ بھری اور خوشبو بھری زندگی انشاءاللہ گزر سکتی ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طبیعت دی ہے کہ وہ انٹرفرنس یعنی کسی کی مداخلت، اپنے ساتھ کسی اور کو انوالومنٹ پسند نہیں کرتا۔ گھر میں ایک مرد ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میری چلے، اگر دوسرا بھی گھر میں اس میں انوالومنٹ کرتا ہے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو چنانچہ آپ شیر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، شیر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شیر کے اندر، ایک جنگل کے اندر اگر دوسرا شیر آ جاتا ہے تو اس میں باقاعدہ اچھی خاصی جنگ چھڑ جاتی ہے، اور آخر کار پھر جو شیر جیت جاتا ہے وہ بادشاہ بنتا ہے اور دوسرا مر جاتا ہے۔ تو یہ حال اور مرد کا بھی ہوتا ہے، وہ کسی اور کو اپنے ساتھ پسند نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھے۔ اس کے برخلاف عورت کے اندر اللہ پاک نے جو رکھا ہے وہ ہے کہ وہ دوسرے پر بھروسہ کرتی ہے۔ عورت جو ہے نا وہ دوسرے پر بھروسہ کرتی ہے، کو آپریشن یعنی کسی کا تعاون پسند کرتی ہے۔ تو مل جل کر رہنا یہ عورت کی شخصیت میں زیادہ غالب ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھے۔ اسی اسی پیش نظر اسی چیز کے پیش نظر میں کہتا ہوں، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری، اس ٹاپک میں بولنے جاؤں گا تو بہت لمبا مسئلہ ہو جائے گا، لیکن یہاں کہ اللہ پاک نے جو چار شادیوں کی جو اجازت دی ہے کہ مرد چار چار بیوی کو ایک دن میں سنبھال سکتا ہے، لیکن ایک عورت چار شوہر کو نہیں سنبھال سکتی، یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے کبھی چاہا تو میں اس کی حکمتیں کھولوں گا کہ اللہ پاک نے دین شریعت کے اندر، اسلام نے اس کی اجازت کیوں دی ہے، اس میں کیا خوبیاں ہیں، کیا عین شریعت اور اس میں فطرت اور نیچر کے ساتھ اس کا کیا جوڑ ہے، کیوں اللہ پاک نے اس کی اجازت دی ہے۔ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، یہ ہر ایک کے بس میں آنے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی خدا نہیں ہے اور نبی نہیں ہے، اور جو اسلام نے ہمیں، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ مرد کی کیپیسٹی ہے کہ چار بیوی کو سنبھال سکتا ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری کیپیسٹی، بہت ساری کنڈیشنیں لگائی ہے جو ہر مرد اس کنڈیشنوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ اگر پورا نہیں کرے گا تو اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے، بہت خطرناک عذاب ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ ایک بات یہ بھی ہے، مرد اور عورت میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جو میں پانی نہیں ہے۔ مرد اور عورت میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ مرد جو ہوتا ہے نا اپنے دل کی بات بہت کم کسی کے سامنے ظاہر کرتا ہے، حتیٰ کہ بیوی کے سامنے بھی ظاہر نہیں کرتا بہت سی مرتبہ، بس بیوی کی جتنی ضرورت ہے اتنی باتیں وہ سامنے کھول دیتا ہے۔ حضرت پیر صاحب لکھتے ہیں کہ مرد کبھی کبھی اپنے عیب بیان کرتا ہے اپنے شیخ کے سامنے، تو اس میں بھی وہ بڑا سا کھانچا مار دیتا ہے، پوری بات نہیں لکھتا۔ تو پھر اب شیخ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ بٹوین دا لائن، ریڈ ان بٹوین دا لائن، یعنی بین سطور اس بات کا مقصد بھی شیخ پورا کرتا ہے کہ اس کے اندر کیا خرابی ہے کیا نہیں ہے۔ برخلاف عورت جو ہوتی ہے نا وہ اپنی ساری باتیں دل کھول کے بیان کر دیتی ہے۔ عورت کے لیے ایسی بات دل کھول دینا اس کے لیے نارمل ہی چیز ہے، اس لیے خاوند کی بہت بڑی پہلی غلطیاں اور سب بتا دیتی ہے۔ بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں، بہت پڑھ کے بعد میں بتا رہا ہوں، میرے بھائی جو اس کلاس میں بیٹھے ہیں آپ دھیان سے سنیں۔ دیکھو انسان ہے، میں آپ کو میسج کرتا ہوں۔
देखो इंसान है तो गलतियां हो जाती है। बहुत सी बच्चियां ऐसी भी होती है कि शादी पहले शैतान के बहकावे में आके, नफ्स के बहकावे में आके या अमर जुड़ जाती है किसी के साथ। माँ बाप महसूस करते हैं कि बच्ची कहीं गुमराह ना हो जाए, तो उसका मुनासिब रिश्ता तलाश करके किसी से निकाह में दे देते हैं। अब यहाँ ये जो लड़का जो होता है उसको बहुत मोहब्बतों के साथ रखता है माशाल्लाह। तो पहली बात तो बहनों को चाहिए कि जो पिछला जो हो चुका था उसको तस्करा करने की जरूरत नहीं है अपने शौहर के सामने। उसको उसका जनाजा निकाल दे, उसको दफन कर दे। लेकिन औरतों के अंदर, लड़कियों के अंदर ये बात होती है कि वो क्या करती है, अपना सारा बता देती है। तो शौहर जब आपके पास वो आ गई है और सारा कुछ आपको बता दिया है, इस बात की अलामत है कि आप पर भरोसा करती है। तो अब शौहर अब पिछली बातों को याद कर रहे तो उसके साथ घूमती थी, उसके साथ घूमती थी, इसको दोहरा के अब अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद न करे। याद रखे, अगर लड़की अगर यहाँ वहाँ किसी से मुंसलिक थी, किसी से लगी हुई थी, अल्लाह पाक ने उसकी हिफाजत फरमा दी, तो आप भी कहाँ। ये बताना इस बात की अलामत है कि उसने आप पे भरोसा किया है और उसको यकीन है कि मेरा शौहर इसको इग्नोर करेगा। तो इसकी एक नफसानियत है, आप याद रखें। अगर वो बाई चांस कुछ बता देती है तो उसका बुरा ना माने, बल्कि उसको इग्नोर करें आप। और आपके निकाह में ये जो लड़की आई है ना, इस निकाह की जिंदगी का एंजॉय करे, मजे के साथ रहे, खुश रहे, इसको पी जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। समझे? अच्छा, एक और तो खास करके बच्चों के लिए है, लड़कियों के लिए है। मर्दों को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि वो तनकीद को बहुत बुरा समझते हैं। कोई कहे ना आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, बहुत बुरा लगता है मर्द को। तो शायर का शेर है, मैं समझू हूँ दुश्मन जो मुझे समझाए। मर्द चूंकि उसके अंदर एक पावर होता है ना, तो वो हर एक की तनकीद बर्दाश्त नहीं करता। अब बाप बोल दे, ये बोल दे तो ठीक है, लेकिन अब औरतें यहाँ क्या गलती करती है मैं ये बताऊँ। कोई गलती मर्द में देखी, अपने शौहर में देखी, फौरन टोक देना, आप तो ये करते हैं, आप तो वो करते हैं, आप तो ये करते हैं। अब ये औरत अगरचे अपने शौहर के हक में बहुत खैरखा होती है और मोहब्बतों के साथ कहती है ऐसा मत करो, वैसा मत करो, अगर जो शौहर की गलती हो, आपको तनकीद नहीं करना, मौका मार का इंतजार करना है। और जब मौका आए, प्यार मोहब्बत के साथ, बहुत अदब के साथ, एहतराम के साथ उस बात को शेयर करना है। जब कभी उसका कोई नुकसान हो, कुछ हो, हर वक्त उसको बार बार कहने की आदत नहीं रहनी चाहिए। अभी एक साहब के बारे में पता चला कि अक्सर फजर की नमाजों के पाबंद माशाल्लाह, लेकिन फजर की नमाज उनके घर में होती थी। नमाज पढ़ के सो जाती, रात को देर से सोना होता था। तो उनकी अहलिया बार बार बोल बोल कर रही है, आपकी नमाजें नहीं होती है, आपकी नमाजें नहीं होती है, आप तो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते नहीं है, आपकी नमाजें नहीं होती है। तो अब बार बार इस तरह कहेगा ना, तो फिर मसला यहाँ का बढ़ गया। अब शोहर बोलेगा तू कौन है बोलने वाले, तो अपना काम कर। तो हो गया ना एक इबादत का और एक इसका मजाक जैसा हो गया ना। इसलिए बहुत हिकमतों के साथ कि देखो ना यार, मेरी जान जो भी आप इस्तेमाल करें शोहर के लिए, कि आप मस्जिद में चले जाए तो कितना अच्छा है। अल्लाह पाक उसके वजह से घर में बरकतें पैदा करते हैं, सुबह के नूर हमको अल्लाह ताला अता फरमाते हैं, और बहुत सारे उसके हदीसों में जो वादे हैं वो सारे इस तरह कह के बात करनी चाहिए। बार बार एक मरतबा कह देने के बाद कुछ दिनों के बाद कहना चाहिए। वो रोजाना यही टॉर्चर, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं, आप ये करते हैं। मर्द के अंदर ये चीज़ है कि वो तनकीद बर्दाश्त नहीं करता, आप इसको नोट करें। मर्द की और औरत की एक खास बात मैं आपको बताऊं कि मैन यूज लव टू गेट सेक्स, मैन यूज लव टू गेट सेक्स, और वुमन यूज सेक्स टू गेट लव। मतलब फिर सा फरमाते हैं कि मर्द की शख्सियत ऐसी है कि वो जिन्स के लिए मोहब्बत को इस्तेमाल करता है, जिन्स के लिए मोहब्बत को इस्तेमाल करता है, और औरत उसका बरक्स करती है। औरत क्या करती है, वो लव मोहब्बत को पाने के लिए सेक्स का इस्तेमाल करती है, जिन्स का इस्तेमाल करती है। तो ये खास बात है दोनों की। एक औरत मर्द से मोहब्बत चाहती है। औरत के लिए सेक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, औरत के लिए जिन्स इंपॉर्टेंट नहीं है। औरत के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मोहब्बत, अपने शौहर का एतमाद, अपने शौहर का भरोसा, अपने शौहर की मोहब्बत। तो इस चीज को पाने के लिए अपना ये हथियार इस्तेमाल करती है। और मर्द क्या करता है, उसको जरूरत है औरत के साथ, औरत से तस्कीन की जरूरत है, तो वो क्या करता है, मोहब्बत का इस्तेमाल करके इस चीज को पाता है। इन दोनों चीजों को याद रखें, ये बहुत काम आएगी। इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जो इर्तिदाद फैला हुआ है,
اس وقت ہندوستان کے اندر جو ارتداد پھیلا ہوا ہے اسی دو پہ کام کر رہا ہے، اسی دو پہ کام کر رہا ہے کہ پرائے لڑکے نے، چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے غیر برادری کا ہو، جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، نہ کھانے پینے کا ٹھکانہ نہ ہو، نہ کاروبار کا ٹھکانہ ہو، خاندان کا ٹھکانہ ہو، کہیں سے لڑکی کا نمبر مل گیا، اس نے ہیلو ہائی کر دی، سامنے لڑکی کی آواز سنی اور سیدھا بول دیا میں آئی لو یو، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، اس طرح کی دو چار باتیں کر دی، اور یہ لڑکی سمجھتی ہے مجھ سے محبت کرتا ہے، تو پھر وہ جو مانگتا ہے وہ سب دے دیتی ہے، پھر نقصان اٹھاتی ہے۔ حالانکہ میں ابھی کل حضرت مولانا صلاح الدین سیفی نقشبندی دعویٰ برکاتہ عالیہ آپ لوگوں میں سے جو جانتا ہو تو ٹھیک ہے، تو حضرت کو اگر آپ سننا چاہیں تو دوائی دل آفیشیل کر کے حضرت کا ایک چینل ہے، ہم لوگ اس کو مینٹین کرتے ہیں، تو دوائی دل آفیشیل آپ یوٹیوب پہ لے کے اس میں حضرت کی بہت ساری قیمتی باتیں آپ کو سننے ملے گی، چھوٹی کلیپیں بھی حضرت کی چلتی ہے۔ تو حیدرآباد کے اندر ایم ایس کالج ہے، بہت بڑا کالج ہے، تو وہاں حضرت کا پروگرام تھا، بچیوں کے اندر حضرت کا بیان تھا، تو حضرت نے فرمایا میں نے بیٹا اسی بات کو بھی اجاگر کیا کہ یہ جو ایک مستقل جو قوم ہے ہندوستان کے اندر، جو اس وقت ارتداد کا کام کرتی ہے اور لوگوں کے ذہن کو گمراہ کرتی ہے، ان کو ان کی طرف سے یہ دیا گیا ہے کہ جب کوئی لڑکا کسی مسلم لڑکی کو پھنساتا ہے تو اس کو اول وہلے میں 1,00,000 روپے دے دیے جاتے ہیں، اور اچھا خاصا موبائل لڑکی کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے، اور کچھ اس طرح کی چیزیں لڑکی سے لے لی جاتی ہیں جس سے وہ بلیک میل رہتی ہے۔ اب ہر مہینے ان کو باقاعدہ 3,000 روپے دیے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھائی لڑکی کو 3,000 روپے دو، تو لڑکا کیا کرتا ہے اس میں سے 2,000 اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے اور 1,000 لڑکی کو پہنچا دیتا ہے، تو بس ہر مہینے فری میں 1,000 مل رہا ہے، کیا ٹینشن ہے؟ اس طرح پھر ایک مرتبہ جب ان کا مس میچ ہو جاتا ہے اور استعمال ہو جاتی ہے اور بچی کی ساری حالت خراب ہو جاتی ہے، پھر اللہ کے حوالے، ایمان بھی گیا اور اسلام بھی گیا، آبرو بھی گئی، عزت بھی گئی، اور کسی کے حوالے نہیں۔ تو یہ قوم ایسی ہے، بھروسہ نہیں ہے ان کے اوپر، اور ہماری بچیاں بھی اتنی پاگل ہیں کہ چند لمحوں کے اندر دو چار جھوٹے جملوں کے اندر اپنا ایمان، ماں باپ کا 15 18 20 سال کا پیار، بھائیوں کی محبتیں الفتیں، گھر کا آنگن، قیمتی سرمایہ سب کچھ چھوڑ کے، اپنا گھر بار چھوڑ کے بس ان دو چیزوں کی وجہ سے عورت سمجھتی ہے کہ مجھے لو مل رہا ہے، اس سے محبت مل رہی تو یہ سیکس اس کو دیتی ہے، اور مرد کو سیکس چاہیے تو وہ جھوٹی محبت کا انتظار کرتا ہے اور جھوٹی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور جب اس کا کام پورا ہو جاتا ہے 5 10 منٹ کے اندر، پھر وہ کون یہ کون، بس ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے خدا را بڑے موبائل کا استعمال نہ کریں، اور اگر کرتے ہیں تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ بڑوں کی نگرانی میں کریں۔ اس وقت جتنا ارتداد، سب سے زیادہ ارتداد اور اسلام سے منہ پھیرنا اور اسلام سے کفر میں جانا عورتوں کے اندر زیادہ ہے، اتنا لڑکوں میں نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ آگے ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صفت دی ہے کہ اپنے محبت کے اظہار کو ڈائریکٹ بیان کرتا ہے، چنانچہ مرد کہہ دیتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن عورت یہ بات کہتی نہیں ہے، عورت یہ بات اشاروں میں سمجھاتی ہے۔ اب مرد کی ضرورت ہے کہ مرد اس کے اشاروں کو سمجھے کہ یہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ اسی طرح اکثر مرد جو خیال آتے ہیں نا، وہ ٹوٹل کنٹرول خیال آتے ہیں، یعنی مکمل اقتدار کے خیال آتے ہیں، کاروبار کے تعلق سے مرد کے خیال ہوتے ہیں، خواب بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، مینجمنٹ کے تعلق سے اس کے خواب و خیال ہوتے ہیں، اس طرح کی سوچیں اس کے دماغ میں آتی ہے کہ میں کیسا اپنے کاروبار ڈیولپ کروں، کیسے اپنے گھر بار کو چلاؤں، اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کو کیسے پورا کروں، اسکولوں کی فیس وغیرہ کو کیسے مینٹین کروں، سارا اسی کے دماغ میں وہی گھومتے رہتا ہے۔ اس کے برعکس عورت کا جو دماغ ہوتا ہے نا، اس کے الٹا چلتا ہے، عورت کا خواب اور اس کے خیال سب یہی، میں بچوں کو کیسے سنبھالوں، اپنے گھر والوں کو کیسے رکھوں، رشتے داری کو کیسے باقی رکھوں، یہ سارا خیال ہے۔ تو عورتوں کو دیکھنا کہ گھر میں کہتی ہے مجاج میں بیٹا خواب میں آیا، بڑا بیٹا خواب میں آیا، مجھے لگتا ہے وہ تکلیف میں، جگہ فون کرو مجھے تکلیف میں دکھائی دی ہے، اب فون کرتے تو واقعی وہ کہتا ہے ہاں میں تھوڑا پریشان ہوں۔ تو دیکھو اللہ پاک نے ماں کا بھی ایسا حساس بنایا ہوتا ہے کہ جو اس بچے کو ہوتا ہے نا، اس کا دل میں خیال بھی آ جاتا ہے، چاہے بچہ کتنا دور کیوں نہ ہو، تو یہ چیز ہے۔ تو یہ اس کو آسان میں سمجھ لیجئے کہ مرد کی جو زندگی ہوتی ہے نا، اس کا مرد کی زندگی کا جو گول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گول اورینٹیڈ، یعنی مقصد کے قریب زندگی ہوتی ہے مرد کی،
और औरत की जो जिंदगी होती है वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड, यानी रिश्तों के करीब होती है उसकी जिंदगी। ये दो चीजें आप ख्याल रखें। अब यहाँ देखिए शरीयत का हुस्न। अल्लाह पाक ने मर्द की सोच को अलग बनाया, औरत की सोच को अलग बनाया, इसीलिए शरीयत ने दोनों के अहकाम भी जुदा जुदा रखे हैं। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए कि कितनी खूबसूरत शरीयत अल्लाह ने अता फरमाई है। मसलन मर्द और औरत को देखे तो नमाजों के अंदर अंदाज मुख्तलिफ है। फिर जिस तरह मर्द रुकू करता है, औरत अगर हामिला है, प्रेग्नेंट है, इस तरह रुकू करना उसके लिए मुमकिन नहीं है, तो उसके लिए ऊंचा रुकू करवाए। खाली इतना कहा कि इतना करे कि आपका हाथ घुटने तक पहुंच जाए। मर्द को कहा कि यूं होना चाहिए, बिल्कुल कमर सब सीधा होना चाहिए और ये पैर आपके सीधे होने चाहिए। औरत को कहा कि नहीं, ऐसे कर ले और हाथ खाली घुटने तक पहुंच जाएगा। तो सजदा औरत के लिए अलग रखा गया, मर्द का सजदा ऊंचा होता है ऊंट की तरह, औरत को अलग रखा गया। हर महीने में मर्द 30 दिन नमाज पढ़ता है, औरत को अल्लाह पाक ने कुछ नमाजें माफ़ कर दी है अयाम की वजह से। रोजे अल्लाह ताला ने उसके लिए माफ़ कर दी अगर अयाम के दिन है। तो सब चीज़ें उसके हिसाब से अल्लाह पाक ने रखी है। ये सारी बातें बताती है मर्द औरत एक नहीं है। मर्द औरत एक नहीं है। दुनिया में धोखा दिया जा रहा है हमारी माओ बहनों को कि हम फ्रीडम है, हम मर्द के कंधा ब कंधा चल सकती हैं, हम आज़ादी हुकूक निस्वा का हम वो कर सकती है। तो भाई, और इसका ठेका जो लिया है ना मर्दों ने लिया है, मर्द इसको आम करते। तो फिर उनको कहा जाए भाई अल्लाह पाक ने औरत को तो बच्चा पैदा करने की सलाह दी, तो आप भी बच्चे पैदा करो। फिर वो बच्चे को दूध पिलाती है, आप भी दूध पिलाओ। जब इंसान का अंदर का, मर्द का, औरत का अंदर का पूरा स्ट्रक्चर अलग है, तो ख्यालात और दिमाग और ये सब चीजें कैसे एक हो सकती है। कितना बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है, कितना बड़ा धोखा दिया जा रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, मर्द मर्द के अंदर एक खास बात यह है कि जब अपनी जरूरत पूरी कर लेता है वो भूल जाता है कि कौन औरत क्या है क्या नहीं, कौन औरत क्या है क्या नहीं। हजरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी ने एक वाकया मुझे सुनाया कि बेटा एक नौजवान क्या कहते हैं नौ मुस्लिम बच्ची का मुझे फोन आया कि हजरत उसने एक सवाल मुझे पूछा कि हजरत क्या मुसलमान धोखा दे सकता है। मैंने कहा मुसलमान धोखा तो नहीं दे सकता, आप बात छोड़ो धोखा देने की, लेकिन बताओ वाकया क्या हुआ। कहा मैंने एक लड़के से प्यार किया था और उसके साथ मुझे मोहब्बत हो गई, तो उसने कहा तू इस्लाम कबूल कर लेगी तो मैं तुझसे शादी कर लूंगा। तो मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब वो कह रहा है कि फ़ोन भी किया तो तुझे मैं पुलिस चौकी में केस कर दूंगा और ये केस कर दूंगा, इस तरह की बात कर रहा है। तो हजरत ने साफ साफ पूछा, आप बताइए क्या उसने आपके साथ सेक्स किया था। तो थोड़ी सी वो हो गई, जवाब नहीं दिया। कहा नहीं आप साफ साफ बताए। उसने कहा हाँ एक बार एक दो मरतबा हुआ, हमारे साथ रिलेशनशिप हुई है। तो हजरत ने कहा आप भूल जाए कि वो आपको आपको दोबारा लेने आएगा। तो उसने कहा क्यों। तो हजरत ने फरमाया बस वो आपको जब तक आपसे करीब नहीं हो जाएगा, 5-10 मिनट का आपसे मजा नहीं ले लेगा, तब तक वो आपको दुनिया भर के ख्वाब दिखाएगा और कहेगा कि मैं तेरे लिए सितारे तोड़ के लाऊंगा, तू जो कहेगी वो जिस वक्त कहेगी वो सामने हाजिर करूंगा। लेकिन जब उसका काम पूरा हो गया, फिर आप कौन और वो कौन। अब वो आपने मजा चख लिया, वो किसी नए की तलाश में होगा। तो ये मसला होता है मर्द का। मर्द बिल्कुल लम्हों में बदलता है। मैं कह रहा हूँ मर्द की तबीयत एक जैसी नहीं है। औरत एक ही दिन चक्की पीसेगी, दूसरे दिन चक्की पीसेगी, तीसरे दिन चक्की पीसेगी। रोजाना सुबह में रोटी बनाती है, दोपहर में खाना बनाती है, रात को खाना बनाती है, बच्चों के डायपर बदलती है। रोजाना की रूटीन है, मर्द नहीं कर सकता। मर्द की तबीयत चलचली तबीयत है, वो बदलता रहता है। इसलिए किसी मर्द के रिलेटेड में आके धोखा न खाए। बड़ाई करम में कह रहा हूँ, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, इस तरह के साफ कहने वाले लोग भी बहुत कम है। मर्द 5 मिनट का मजा पा करके आपको भूल जाए, समझे। तो अल्लाह पाक ने दोनों को अलग अलग बनाया है, दोनों को ख्याल विचार अलग है। आपके घर वाले जहां आपके लिए रिश्ता मुतयन करें उसमें ही आप खैर है आपके लिए। ये उल्टे सीधे यहाँ आके फोन लग के रख के उसमें अपनी जिंदगी तबाह न करें। ये इस्लाम का भी तरीका नहीं है, न रसूलुल्लाह का तरीका है, न ताबीन तब ताबीन का, न नेचर ऑफ इस्लाम और न नेचुरल का तरीका है। ये फितरत का भी ये तरीका नहीं है कि जहाँ मर्जी आया। देखिए जो भली सूरत मचल बैठे कि ये लेंगे, मतलब जहाँ जो सूरत नजर आए वो से दो चार जुमले बोल दिए। तो माँ बाप आपके 15 साल से आपकी बिस्तर आपकी खिदमत में लगे हुए हैं, जिन्होंने आपकी टट्टी पुट्टी साफ की, आपके पेशाब पाखाना साफ किया, उसको आप चंद लम्हों में भूल जाते हैं। उस बेवकूफ और झूठे आदमी के दो चार जुमलों के व्हाट्सएप के मैसेज से आप पागल हो जाती है। तो थोड़ा ख्याल रखें, दिमाग से काम ले। यही इसी वजह, ये मैं कह रहा हूँ ना, औरत जो आधी अकल की इसी वजह से।
کہ اس کے جذبات جو ہے نا، اس کے جو جذبات ہوتے ہیں جو دل میں، وہ اس کے عقل پہ غالب آ جاتے ہیں، اور پھر وہ عقل سے فیصلہ نہیں کرتی ہے، وہ جذبات سے فیصلہ کرتی ہے۔ نہیں، وہ مجھے فلاں ٹائم پہ برگر کھلایا تھا، فلاں ٹائم پہ پیزا کھلایا تھا، وہ پیزا برگر صرف آپ کے پاس سے چند لمحے پانے کے لیے تھا، وہ لمحے پا لیے، اب جب دوبارہ اس کو ضرورت پڑے گی تب پھر سے وہی ناٹک کرے گا۔ یہ مرد کا طریقہ ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اعتبار سے ہر چیز اس کی عورت کی الگ رکھی ہے۔ نماز میں مرد کی رات زور سے پڑھ سکتا ہے، عورت نہیں پڑھ سکتی۔ اگر عورت امام کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، کبھی فل فرض مان لو کوئی غلطی اگر آ گئی تو عورت بول نہیں سکتی، مرد بول سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، تو امام متوجہ ہو جائے گا کہ ہاں کوئی غلطی ہے۔ عورت کو حکم دیا کہ آپ کو ایک ہاتھ پہ دوسرے ہاتھ پہ ایسے مارنا ہے، نماز کے اندر ایسے مارنا ہے، تو اس کی آواز سے امام سمجھ جائے کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، پھر اپنے وہ اصلاح کرے گا۔ تو یہ ہے۔ اب ایک مثال میں دیتا ہوں اور اس کے بعد اپنے سبق کو میں کوشش کرتا ہوں کہ سمیٹوں، کہ نماز کا بھی وقت ہو رہا ہے اور یہ ٹاپک یہاں ختم ہو جائے گا۔ دیکھو، ایک کمپنی نے دو گاڑی بنائی، ایک بنائی مرسڈیز کار، اور ایک کی نوعیت الگ ہوتی ہے، ٹریلر کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ 40 فٹ لمبا ہوتا ہے اور کار کچھ 22-20 فٹ ہوتی ہے، برابر۔ کار کی باڈی نازک ہے، ٹریلر کی باڈی مضبوط ہے۔ کار کے 4 پہیے، ٹریلر کے 10-12 پہیے۔ کار کو ٹن کاٹنے کے لیے زمین بہت لمبی چاہیے، ارے ٹریلر کو لمبی زمین چاہیے اور کار کو چھوٹی زمین چاہیے۔ کار میں ڈیزل لگتا ہے اور فراٹ سے بھاگتی ہے، اور ٹریلر میں کار میں پیٹرول لگتا ہے، ٹریلر میں ڈیزل لگتا ہے۔ دیکھو، ایک ہی کمپنی نے دو گاڑی بنائی ہے لیکن دونوں کے مقصد الگ ہے۔ یہ ہزاروں ٹن کا مال اٹھا کے آتی ہے، یہ صرف 2 آدمی اور 4 آدمی کو بٹھا کے گھومتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہے کہ ٹرک کی پارکنگ آؤٹ ڈور ہے، کار کی پارکنگ انڈور ہے، برابر۔ اس کے لیے ہیوی لائسنس، اس کے لیے لائٹ وہیکل لائسنس، تو یہ ساری باتیں ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی سچ بتائیے، کار کو ٹرک کے انداز میں چلائے گا تو ایکسیڈنٹ کرے گا نہیں کرے گا؟ اور جو آدمی ٹرک کو کار کے انداز میں چلائے گا تو ایکسیڈنٹ کرے گا نہیں کرے گا؟ بس یہی ہے کہ اللہ پاک نے مردوں کو الگ بنایا، عورت کو الگ بنایا، اس کے مقاصد الگ ہیں، اس کے خیال الگ ہے، اس کی سوچیں الگ ہے۔ اب ہمیں سمجھنا ہے کہ ابھی ابھی یہ جو بات بول رہی ہے میری بیوی، ابھی میری جو یہ بات جو بول رہی ہے، اس وقت اس کے پیچھے کیا ریزن کام کر رہا ہے، اس ریزن تک آپ پہنچنے کی کوشش کیجئے، تو انشاءاللہ کبھی تکلیف نہیں ہوگی، کبھی پریشانی نہیں ہوگی، اور سکون سے عافیت کے ساتھ محبتوں کے ساتھ زندگی گزر بسر ہو جائے گا۔ اور روٹی چٹنی بھی کھائیں گے لیکن گھر میں وہ مزے ہوں گے، وہ سکون ہوگا کہ آپ کہیں گے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو یہاں بڑی غلطی کیا ہوتی ہے میں بتا رہا ہوں، کہ اللہ پاک نے جب دونوں کو الگ الگ رکھا ہے کہ مرد کے برتنے کا طریقہ الگ ہے، عورت کے برتنے کا طریقہ الگ ہے، تو اب جب دونوں کی شخصیتیں الگ ہے، تو جب یہ بات ایک دوسرے کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ان کی شخصیتیں الگ ہے، تو پھر سمجھ لگ جائے گی کہ اگلا بندہ جو کہہ رہا ہے وہ چاہتا کیا ہے۔ آج مرتبہ ہم بات بھی پوری نہیں سنتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو مرد چاہتا ہے کہ عورت میری طرح بہت برتاؤ کرے، اور عورت چاہتی ہے کہ مرد میری طرح بہت برتاؤ کرے۔ اب یہاں سمجھنے کی کوشش کیجیے، اب بس گھروں کے جو الجھن ہوتی ہے، جو جھگڑے ہوتے ہیں، ان کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ میاں بھی ایک دوسرے کے مزاج کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ لہٰذا مرد کی خاموشی کا مطلب عورت کچھ اور نکالتی ہے، اور عورت کی بات کا مرد نتیجہ کچھ اور نکالتا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی کچھ کاروباری لانے سے پریشان ہوتا ہے، کنوینشن میں بیٹھا ہوا ہے، اب عورت سمجھتی ہے ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، تو ہمیں چائے تھوڑی پھیکی بنا دی تو ہم سے ناراض ہو گئے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم فوراً کسی کا فیصلہ نہیں کر لیتے ہیں۔ سوچنے کا انداز الگ ہے، محسوس کرنے کا انداز الگ ہے، دونوں کا رائے قائم کرنے کا انداز الگ، تعصب لینے کا انداز الگ، رد عمل کا انداز رسپونڈ الگ ہے، برابر۔ اہمیت کو جاننے کا انداز الگ ہے، ہر چیز الگ ہے دونوں کے اندر۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان مخالفت زندوں کے اندر ایک دوسرے کو جوڑا ہے، کتنی بڑی مرد کے لیے آزمائش ہے۔ حضرت علی کو کسی نے پوچھا ماذا ان نکاح، نکاح کیا ہے؟ فرمایا لزوم المہرین، ایک تو نکاح کرو تو اتنا سارا مہر دینا پڑتا ہے بیوی کو، اس کے بعد فرمایا ثم ماذا، انہوں نے کہا سور شہرین، 1 مہینے کا مزاح، نئی نویلی دلہن ہوتی ہے 1 مہینے کا مزاح، پھر آگے کہا پھر گم الدہرین، زندگی بھر کی مصیبت اور ٹینشن ہے،
اس لیے کسی نے لطیفہ لکھا ہے یہاں پر کہ ایک دلہے کا نکاح ہو رہا، دلہے کو تیار کر کے بارات لے کے گئے اس کو دلہن کے گھر پہ. اب دلہن جو وہاں سے نکل رہی ہے تو وہاں تو رونا دھونا ہو رہا ہے، کبھی اس کو مل کے رو رہی ہے، کبھی اس کو مل کے رو رہی ہے. اور یہ سب دلہا کھڑا کھڑا دوستوں کے ساتھ ہاتھ ملا کے ہیرو ہے کر کے ہنس رہا ہے. تو دلہن کا جو چھوٹا والا بھائی تھا نا وہ کہہ رہا ہے ابا کو کہ کیا بات ہے، بہن تو اتنا زور زور سے رو رہی ہے اور وہ ہمارے جو جیجا جی ہے وہ بہت ہنس رہے ہیں. تو اس کے باپ نے جواب دیا ابھی ہنسنے سے بھی زندگی میں ہوتا رہے گا اور یہ ہنسے گی. تو یہ ایک مشہور ہو گیا ہے اس طرح. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اگر دونوں کے میل جل کے ساتھ محبتوں کے ساتھ اخوت اور ایک دوسرے کی جذبات کو سمجھ کے اگر آدمی مینٹین کرتے، دیکھو گراری جو ہوتی ہے نا گراری، میکینیکل انجینئر جو جانتے ہیں بائک کے اندر گراریاں جو ہوتی ہے، گاڑیوں کے اندر جو مشینری ہوتی ہے اس میں جو گراری ایک دوسرے کے اندر فٹ ہوتی ہے ایسے. اگر یہ ایسے ہو جائے گی تو گاڑی نہیں چلے گی، ایسے ہو جائے گی تو بھی گاڑی، یہ دونوں میں فٹ ہونی ضروری ہے. یہ زندگی کا پہیا ایک دوسرے کے اندر فٹ ہوگا تو گھومے گا. ایسے جو گھومتا ہے نا گاڑی جو گھومتی ہے گول گول گول، تو ایک گراری ایک دوسرے کے اندر ایسے فٹ ہوتی ہے. اگر یہ ہٹ جائے گا تو یہ گھومے گی تو صحیح لیکن پہیا زندگی نہیں چلے گی، پھر یا تو یہ الگ ہو جائے گا یا یہ الگ ہو جائے گی. اس لیے ایک دوسرے کے اندر گھسنا ضروری ہے. ایک دوسرے کے اندر زندگی کے اندر جو اللہ پاک نے جو گیپ رکھے نا اس گیپ کے اندر ہمیں اندر انوالو ہونا ضروری ہے. ایک دوسرے کو سمجھنا ہے اور پھر اپنی زندگی گزارنی ہے. اب ایک بات میں خاص بات بتاؤں، جیسے عام متن عورتوں کے جو ایام کے دن ہوتے ہیں اس میں ہارمون جو ہے نا اس کے اندر پورا اتھل پاتھل ہو جاتا ہے عورت کا. پریگنینسی کے دنوں کے اندر بھی پورے ہارمون کی اتھل پاتھل ہو جاتی ہے. اس وقت اس کے دماغ میں کیا بم بلاسٹ ہو رہا ہوتا ہے کسی کو پتا نہیں ہوتا. اب اس وقت پوری کمر ٹوٹ رہی ہوتی ہے، پیر اندر سے کھینچ رہے ہوتے ہیں، چڑچڑاپن مزاج ہوتا ہے. اب مرد کچھ بات کہتا ہے اور عورت چڑ جاتی ہے تو کہتا ہے بس بس تم کو تو یہی چاہیے. ارے اللہ کے بندے سمجھو اس وقت اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے. اس وقت ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ایام کے دنوں میں عورت کا پورا اندر کا سسٹم اوپر نیچے ہو جاتا ہے. اسی طرح پریگنسی کے دنوں کے اندر اللہ پاک ایک نئی جان کا وجود اس کے پیٹ میں رکھ رہے ہوتے ہیں. اس وقت بھی پورا نظام اوپر نیچے ہوتا ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ایسے موقع سے خاص کر کے. تو اللہ پاک انشاءاللہ یہ ہماری زندگی بہت پیار سے محبت سے، اور یہ جو کتاب ہے نا گھر جنت کیسے ملے، یہ جنت کا نمونہ بن کے انشاءاللہ یہ کتاب یہ زندگی ہماری اللہ پاک آسانی سے گزار دیں گے. چنانچہ یہ بات آپ جان نشین کر لیجیے کہ مرد کی طبیعت اور ہے. خلاصہ کلام آج کے سبق کا کہ مرد کی طبیعت اور ہے، عورت کی طبیعت اور ہے. دونوں کو ایک دوسرے کی طبیعتوں کو سمجھ کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. تو پھر کیا ہوگا، محبت بھری زندگی ہوگی. احادیث مبارکہ میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. احادیث میں اس کی مثالیں ملتی ہے. جب آپ کو اس کی مثالیں پیش کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کو یوں نظر آئے گا کہ اللہ کے محبوب کے کائنات کے سب سے بڑے ماہر نفسیات تھے. سب سے بڑے ماہر نفسیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ہیں اور رہیں گے. تو یہ بات ہر ایک کے ساتھ اس کے حساب سے پیش آنے کا جو طریقے اللہ کے رسول نے بتلائے ہیں اور سمجھائے ہیں. اللہ ہمیں نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی پرسکون زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ پاک کہنا سننے کی جگہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. مجھے امید ہے آج کی کچھ باتیں میں نے صاف صاف کی ہے، اس سے آپ کا فائدہ ہوا ہوگا. اور انشاءاللہ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم گھریلو جھگڑوں سے نجات کا جو سبق ہے انشاءاللہ ہم اگلے سیٹرڈے سنڈے کو پڑھیں گے. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.